فضیلۃ الشیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ حفظہ اللہ نے آج مکہ مکرمہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ تھا آزمائشوں کے حوالے سے۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور انہوں نے ان کے جواب دیے ہیں۔ اس خطبے کے خلاصے میں آپ ان کے جوابات بھی سن سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور یہ ہمیشہ اچھی بھی نہیں رہتی اور ہمیشہ بری بھی نہیں رہتی۔ ہر انسان کے اوپر اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، ہر انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، ہر انسان کو غمی بھی ملتی ہیں۔ لیکن عربی کا ایک خوبصورت شعر انہوں نے خطبے کے شروع میں پڑھا کہ طبعت علی قدر وانت تریدها صفوا من الاقدار والاکدار، کہ یہ تو دنیا جو ہے اس کی جبلت ہے، اس کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر کمیاں ہوتی ہی ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہر طرح کی کمی سے دنیا پاک ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے دنیا پاک ہو سکتی ہے؟ جو شخص دنیا کو بغیر کسی عیب کے بنا دینا چاہتا ہے، اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کوئی پانی کے اندر آگ تلاش کرنا شروع کر دے۔ تو پانی کے اندر آگ کا تو نہیں ملے گا کہیں بھی سراغ، یا اس کو کوئلہ آگ کا نہیں مل سکتا پانی کے اندر سے، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا درست ہو سکے۔ جو آزمائشیں ہیں وہ دنیا کا حصہ ہیں، لیکن آزمائشیں اور مصیبتیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض اہل علم نے ان کو الگ الگ کیا ہے، اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، یہ دونوں ایک جیسی ہی ہیں۔ لیکن جو اس میں الگ کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر مصیبت اس شخص کے اوپر آئے جو فرما بردار ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے، لیکن اگر مصیبت اس شخص کے لیے اس شخص کے اوپر آئے جو گنہگار ہے تو اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، سبھی کے لیے دنیا میں مصیبتیں آزمائشی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو یا نعمتوں کو چھین کر بھی آزماتا ہے تاکہ دیکھے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مسائل سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے پاک ہو، آزمائشوں سے پاک کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے پاک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور قریبی لوگ جو کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ اس سے بچ جاتے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام سے شروع کر لیجئے، ہر نبی پر آزمائشیں آئی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو اولاد سے محروم رکھا گیا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، اپنے وطن سے نکال دیا گیا، شیب ابی طالب میں ان کا محاصرہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، یا رسول اللہ سب سے بڑی آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی، اور پھر نیک سے نیک لوگوں کی، اور پھر کم نیک، اور پھر کم نیک لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش یوں ہوتی ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے اوپر آزمائش زیادہ آتی ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ نرمی کر لی جاتی ہے۔ آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، کہیں فقر و فاقہ آ جاتا ہے تو یہ آزمائش ہے، کہیں بیماری آ جاتی ہے تو یہ آزمائش ہے، کہیں پیارے چھوٹ جاتے ہیں، یہ جدا ہو جاتے ہیں تو یہ آزمائش ہے، کہیں انسان کی جو جائیداد ہے، پراپرٹیز ہیں، وہ انسان سے چھوٹ جاتی ہیں یا وہ تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی مادی قسم کی ایسی مصیبتیں ہیں یا آزمائشیں ہیں جو انسان کو دیکھنا پڑتی ہیں۔ کچھ معنوی قسم کی آزمائشیں بھی ہیں، جیسا کہ پریشانی آ گئی، جیسا کہ انسان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، جیسے انسان کو تکلیف آئی، پریشانی آئی، غم آیا، خوف آیا، تو یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے تاکہ اس کو اجر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے کے اوپر بھی جو بھی پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ جو کانٹا چبھتا ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آزمائشیں مومن مرد یا مومنہ عورتوں کے اوپر آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے جب وہ ملتا ہے تو اس کے سر پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا۔ آزمائشوں کی ایک حکمت ہے، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ انسان کو یہ شعور ہو کہ وہ اللہ کا محتاج ہے، وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اس کے اوپر آزمائش آئے، مصیبت آئے، تو وہ اللہ کے پاس واپس جائے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان کرے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور پھر جب یہ ادا انسان ظاہر کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکنے والی، اللہ سے مانگنے والی، تو اللہ اس کی مصیبت کو بھی ختم کرتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، اس کو نیکیاں بھی دیتا ہے، اس کی برائیاں بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو عذاب دینے کی ضرورت تو ویسے ہے نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا آپ کو سزا دے کے اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ لیکن جب آزمائشیں آئیں تو انسان کو چاہیے کہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، خوف کے ذریعے بھی، بھوک کے ذریعے بھی،
اموال اور ثمرات کی کمی کے ذریعے بھی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ جن کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ یہ بات کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ پھر یاد رکھیں، یہ نہ کہیں میری آزمائش بہت بڑی ہے، آزمائش جتنی بڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی بڑا ملے گا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر، اور اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگوں کو پسند کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ انسان کو یہ نہیں چاہیے یہ ساری فضیلتیں سن کے کہ آزمائش کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر ملتا ہے، یہ نہ سوچنا شروع کر دے کہ میرے اوپر آزمائش آنی چاہیے، مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ میں آزمائش میں پھنس جاؤں تاکہ مجھے اجر ملے۔ نہیں، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور دین کے بھی خلاف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عافیت کا سوال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں ایمان کے بعد۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اخلاص کے بعد، کلمہ اخلاص یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد جو بھی نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان میں سب سے بہتر اور بڑی نعمت عافیت ہے، یعنی سلامتی ہے۔ اگر آپ سلامت ہیں اپنے گھر میں، مال میں، اولاد میں، تو آپ بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے۔ آزمائشوں کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں گرمی کی شدت کے حوالے سے، کہ ہمیں گرم ہوائیں چلتی نظر آ رہی ہیں، ایسے جیسے لو چل رہی ہو، جیسے آگ ہو، ایسے موسم محسوس ہو رہا ہے، گرمی جو ہے وہ اپنی پیک کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگ نے یعنی جہنم نے شکایت کی اللہ سے کہ اللہ میں خود ہی اپنے آپ کو کھاتی جا رہی ہوں، مجھے کوئی سانس لینے کی اجازت تو دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 2 سانس لے لیا کرو۔ اب وہ 1 سانس گرمیوں میں لیتی ہے، 1 سانس سردیوں میں لیتی ہے، تو جو آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے وہ بھی جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے، اور جو زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے وہ بھی جہنم کے اس سانس کی وجہ سے ہے۔ پھر عشر ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن آ رہے ہیں جن میں اعمال کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور ان سے بہتر وقت ہے ہی نہیں کوئی اعمال کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان میں اعمال کرنا سال کے سارے دنوں کی بنسبت زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی دن کی عبادت اللہ کو محبوب نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی زیادہ محبوب نہیں ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو شہید بھی ہو جائے، جس کا مال بھی جہاد میں لگ جائے، اس کا عمل ان کے برابر ہو سکتا ہے یا ان سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان دنوں کی عبادت کے اوپر غالب آئے۔ تو اے وہ لوگوں جن کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، یاد رکھو جو مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے وہ رکنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت آپ کے اوپر نہیں آئی وہ آپ کے اوپر آنے والی بھی نہیں تھی۔ صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ساری چیزیں، لہٰذا پریشانیوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ آج کے اس مکی خطبے کا خلاصہ یہی ہے